خدا کے بڑے زبردست خادم ہیں، اور آج ان سے ہم کلام مقدس سنیں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم ان سے مزید جو کلام کے حصے ہیں اور وہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو میں نے جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا، اور وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور وقتاً فوقتاً جو خداوند کا کلام ہے وہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو آئیں ان سے ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ کلام سے پہلے آئے ہم ایک چھوٹی دعا کریں، خداوند سے مدد مانگیں۔ پیارے باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں تیرے پاک حضور میں آ کر تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند تیری رہنمائی اور تیری مدد چاہتے ہیں، اور تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا کلام جو لا تبدیل ہے، اور تیرا کلام جو خداوند معتبر ہے، جسے تو نے سب ناموں سے زیادہ عزت بخشی ہے۔ آج بھی خداوند تیرا کلام بڑی قدرت کے ساتھ کام کرے، اور بہتوں کی زندگیوں میں برکت، تبدیلی، اور خاص کر خداوند تیرے نام کے جلال کا باعث ہو۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے مالک اور منجی خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 4 باب، پیدائش باب 4 اور اس کی 3 آیت سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا، قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلے۔ خدا کا کلام یہاں پر دنیا کے پہلے خاندان اور پہلے 2 بھائیوں کے متعلق ایک بڑا زبردست بیان ہمارے لیے خدا پاک روح نے لکھوایا، اور وہ ہے بھائیوں کے تعلقات، اور بھائیوں کے تعلقات کے آپس میں خراب ہونے کی وجہ۔ قائن دنیا کا پہلا بڑا بھائی تھا جس نے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور اس کے پیچھے بڑی وجہ والدین کا گناہ ہے۔ والدین کا گناہ اب صاف بڑے پیمانے پر نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور کن کی زندگی میں نظر آتا ہے؟ بچوں کی زندگی میں۔ یاد رکھیں کہ والدین کی تمام اچھائیاں بچوں میں برکت کے طور پر ٹرانسفر ہوتی ہیں، لیکن اگر والدین کی زندگی میں گناہ ہوگا اور والدین کی زندگی میں جو کچھ برائی ہوگی وہ بھی بچوں کی زندگی میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ اس پہلے خاندان کی بات ہے جو خداوند کی حضوری میں باغ عدن میں رہا اور روزانہ خدا سے ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ اور دونوں بھائیوں نے جو کچھ اپنے والدین کو کرتے دیکھا اور سیکھا، انہوں نے وہی کیا، اور وہ خداوند کے حضور میں ہدیہ لائے۔ خدا نے پہلے حابل کو قبول کیا اور پھر اس کے ہدیہ کو۔ اسی طرح خدا نے قائن کو رد کیا اور پھر اس کے ہدیہ کو۔ یہاں جو سیکھنے والی بات ہے پہلی، وہ یہ ہے کہ خدا کی نظر میں اہم چیز ہدیہ ہے، قربانی ہے، یا پھر وہ انسان جو قربانی دے رہا ہے۔ تو کلام کے مطابق بڑی اہم بات ہے کہ ہدیہ کون لائے۔ ہدیہ وہ لائے جو خود خدا کی نظر میں پہلے مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر وہ خود مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے تو خدا نہ صرف اس کے ہدیے کو رد کرتا ہے بلکہ اس کو بھی رد کر دیتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو قربانی دینے کا طریقہ سکھایا متی کی انجیل میں، مسیح نے یہی سکھایا، اگر تو قربان گاہ پر ہے اور وہاں پر قربانی گزراننا چاہتا ہے، اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے، تو بس پھر جلدی جلدی قربانی نہ دے بلکہ قربانی چھوڑ دے وہیں پر، اور جا کر کیا کر، پہلے اپنے بھائی سے صلح کر، میل ملاپ کر، اور پھر آ کر قربانی گزرا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی خدا کے حضور میں آنا چاہتا ہے
اور اگر کوئی خدا کے حضور ہدیے نذرانے دینا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ جس طرح مختلف مذاہب نے عبادت میں جانے کے طریقے بتائے ہیں، خدا کی حضوری میں جانے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ کس حالت میں ہم خدا کے حضور جا سکتے ہیں، تو پہلا طریقہ ہی یہ ہے کہ خاندان میں آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ کے بھائی کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ، اور جو مسیح میں آپ کے بھائی ہیں اور جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں۔ اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو کس طرح آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے گیت، آپ کے ہدیے، نذرانے، آپ کی عبادت خدا قبول کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ عشاء ربانی کے میز جب ہمارے سامنے ہے تو ضرور وہاں پر ایک حوالہ پڑھا جاتا ہے اور کلام میں سے ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جانچو اور آزماؤ اور پھر آپ خداوند کی میز میں ہاتھ بڑھا سکتے ہو۔ اور یہ دنیا کے سارے عبادت کی تیاری کے طریقوں سے افضل طریقہ ہے کہ پہلے دل پاک ہو، محبت اور تعلقات ہوں، غضبناک ہونا، منہ بگاڑنا، ایسی بات ہرگز نہ ہو۔ اور جن کے دل میں غصہ، رنجش ہے اور غصے سے ہمیشہ منہ بگڑ جاتا ہے، انہیں ان کے ہدیے بالکل قبول نہیں ہوتے۔ یہ یہاں پر خدا کا کلام بتاتا ہے۔ اب خدا نے بڑے بھائی کو پکڑا، خدا نے بڑے بھائی کا ہدیہ قبول نہیں کیا، اور خدا نے اس کے ہدیہ قبول نہ کرنے کی اس کو وجہ بھی بتائی۔ بجائے کہ بڑا بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرتا، وہ چھوٹے بھائی کے خلاف حسد اور غصے سے بھر گیا۔ جب وہ حسد اور غصے سے اس کے خلاف بھر گیا تو یہ بات صرف منہ بگڑنے سے نہیں شروع ہوتی، صرف منہ بگڑنے سے تک نہیں رہی، بلکہ شروع ہوتی ہے منہ بگڑنے سے اور دلی رنجش سے، اور جا کر ختم ہوتی ہے جان سے مار دینے پر۔ جان سے مار دیا اپنے بھائی کو۔ اور اگر دیکھا جائے تو حابل کا کوئی قصور نہیں، ذرا سا بھی قصور نہیں۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف کوئی الفاظ نہیں بولا، اس نے بڑے بھائی کے خلاف کچھ غلط کام نہیں کیا، اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن پھر بھی قائن کی عداوت اور قائن کا غصہ اپنے بھائی کے خلاف، یہ بہت عجیب بات ہے۔ یہ خام خواہ ہے اور ناجائز ہے، ناجائز غصہ اور خام خواہ کا غصہ۔ جب پاکستان میں ہم مسیحیوں کو دیکھتے ہیں تو اکثریت مسیحیوں کی ایسے ہے جن کی نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی بڑی زمین ہے زبردست، نہ کوئی بینک بیلنس ہیں، لیکن ان کی عداوتیں، ان کے غصے، ان کی نفرتیں اور جدائیاں، اور بالکل دعا کلام بند ہو چکا ہے۔ تو اگر ان کی وجہ تلاش کریں تو نظر آتا ہے کہ وجہ کوئی بھی نہیں۔ خام خواہ کی عداوت اور خام خواہ کا غصہ اور خام خواہ کی نفرت، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہیں اور بڑے دور تک چلی جاتی ہیں، اور یہ خاندان کے اندر ہو رہا ہے، یہ سکے بھائیوں کے اندر ہو رہا ہے، خونی رشتوں میں ہو رہا ہے۔ جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی بول چال بند ہو چکی ہے، جن کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا دل غصے اور نفرت سے بھرا ہوا ہے، آپ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ وجہ کیا ہے، تو شاید وہ وجہ ایسے ملے گی جیسے اسکول کے بچے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے پیر پر پیر رکھ دیا ہے، اس نے میرے بال کھینچے ہیں، اس نے میری کاپی پھاڑ دی ہے، اور چھوٹی چھوٹی معمولی وجوہات ملیں گی۔ اور لیکن نفرتیں اور غصہ اور جدائیاں اتنی بڑی ہوگی۔ نظر آتا ہے کہ جو قائن بے روح کام کر رہی تھی، وہی روح آج بھی کام کرتی ہے خاندانوں میں۔ اور کلام میں لکھا ہے یوحنا کے خط میں، پہلا یوحنا کا خط، قائن شیطان سے تھا، وہ ابلیس سے تھا، شریر سے تھا۔ اس کا مطلب ہے اس ساری عداوت، اس سارے جھگڑے، اس سارے غضب کے پیچھے، اس ساری نفرت کے پیچھے شیطان کا کام تھا۔ اور جتنے لوگ آج جدائی کا شکار ہیں اور غضبناک ہو جاتے ہیں، بد مزاج ہو جاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ شیطان کے کنٹرول میں ہیں،
اور شیطان ان کی سوچ کو، ان کی زبان کو، ان کے ہاتھوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور ان سے نقصان کروا رہا ہے، خونی رشتوں کا نقصان، بھائیوں کی محبت کا نقصان، خاندانی نقصان شیطان ان سے کروا رہا ہے۔ اور وہ لوگ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ بدرو جو چینلوں میں دیکھا جاتا ہے، بدرو ویسے آتی ہے چیخنا، چلانا اور رونا اور پیٹنا اور کھیڑنا، وہ جو درباروں پہ ہم دیکھتے تھے، ہندوؤں میں دیکھتے تھے، لوگ اس کو بدرو گرفتہ نشانیاں سمجھتے ہیں۔ بائبل یہاں پر کچھ اور بتا رہی ہے کہ بدرو شیطان خود کس کے زندگی میں کام کر رہا تھا؟ قائن کی زندگی میں کام کر رہا تھا، کہ اسے بجائے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے، وہ اپنی کمی، اپنی غلطی، اپنی کمزوری کا سارا الزام کسی اور پر دے رہا ہے، اپنے بھائی پر دے رہا ہے۔ یہ ابلیس کی عادت ہے۔ الزام لگانا ابلیس کا نام ہے، الزام لگانے والا۔ بائبل میں ابلیس کی بہت سی نشانی ہیں، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے شیطان یہودا اسکریوتی میں سما گیا، اور خدا یسوع مسیح نے پطرس کو جھڑکا کہ اے شیطان دور ہو، وہ مسیح کو صلیب سے روک رہا تھا۔ شیطان کی بہت سی نشانی ہیں، جس میں سے ایک نشان یہ ہے بھائیوں میں عداوت اور بھائیوں میں ناراضگی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، اور یہودی بھی یہی سمجھتے تھے، کہ جب تک ہم کسی کو قتل نہیں کرتے اس وقت تک ہم قاتل نہیں ہیں۔ مسیح یسوع نے جب تعلیم دینا شروع کی تو اس نے اس حکم کی صحیح تشریح کی اور اس حکم کی روح بتائی کہ تو خون نہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ خونی ہے، وہ خونی ہے۔ اور یوحنا کے خط میں ہی لکھا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن ان میں عداوت اور نفرت کام کرتی ہے، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان میں ہمیشہ کی زندگی نہیں، وہ تو خود خونی ہے۔ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے مطابق کلام یہ سکھاتا ہے، ہم مسیحی ہوتے ہوئے اگر نفرت، غصہ، جدائی اور بدلے کی آگ رکھتے ہیں اور بول چال ختم ہو چکا ہے اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، تو کلام کہہ رہا ہے پھر تم خونی ہو، تم خونی ہو، اور قائن کی روح، قائن کی فطرت تم میں کام کرتی ہے، اور ابلیس جو قائن میں تھا وہ تم میں کام کرتا ہے۔ اور خدا کے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم میں ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن کلام کہتا ہے کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کی زندگی صرف ان میں ہے جو محبت کو جانتے ہیں، معاف کرنا جانتے ہیں، برداشت کرنا جانتے ہیں، ان میں واقعی ہمیشہ کی زندگی کا ثبوت ہے۔ آگے قائن جو ہے وہ اور مزید سخت ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو جب قتل کرتا ہے تو اس کو، جس طرح اس کے والدین نے اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کی، وہ بھی اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میرا بھائی کہاں ہے۔ گناہ کرنا اور بعد میں گناہ کو چھپانا، یہ فطرت اب اس میں والدین سے مل چکی ہے، والدین کی عادتیں اب اس میں آ چکی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑی بات ہے جو خدا نے کہی، اور وہ یہ ہے کہ قائن کا خون مجھے پکارتا ہے۔ اور قائن کا خون کیا پکارتا ہے؟ قائن کا خون پکارتا ہے انصاف، بدلہ، سزا۔ یہ قائن کے خون کی پکار ہے، انصاف، بدلہ اور سزا۔ اگر ہم اس کا موازنہ خدا یسوع مسیح کے خون سے کریں تو ہمیں بڑی فرق باتیں ملتی ہیں اور بڑی افضل۔ خدا یسوع مسیح بھی بے قصور ہے، اور اس کا خون کیا پکارتا ہے؟ مسیح کا خون پکارتا ہے صلح، معافی، محبت، شفاعت۔ یہ خدا یسوع مسیح کے خون کی پکار ہے۔ اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون ہمارے اوپر لگ چکا ہے، یسوع مسیح کے خون سے ہم دھل چکے ہیں، ایماندار ہوتے ہوئے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں،
ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہ صحیح ہے، سچ ہے کہ مسیح کے خون سے ہم پاک ہوئے اور مسیح کے خون سے ہم راست باز ہوئے، مسیح کے خون سے ہم مقدسین ہوئے، اس کے لیے خدا کا شکر ہو۔ لیکن یہ دعویٰ جن میں صلح نہیں ہے، جن میں برداشت نہیں ہے اور جن میں محبت نہیں ہے، وہ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ اگر مسیح کا خون ہماری زندگی میں ہے اور مسیح کے خون کی قدرت ہماری زندگی میں کام کرتی ہے تو پھر اس کا ثبوت ہونا چاہیے محبت، صلح، میل ملاپ اور معافی۔ مسیح کے خون نے صلیب پر معافی کا اعلان کیا۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو سب کچھ مسیح کے خلاف کر رہے تھے اور مسیح کو مصلوب کر رہے تھے، ان کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ یہ مسیح کے خون کی پکار ہے۔ اگر ہم میں مسیح کے خون کی قدرت موجود ہے اور مسیح کے خون کے وسیلے ہم پاک ہوئے ہیں تو پاکیزگی کا ثبوت ہے محبت اور صلح اور برداشت اور بس معافی۔ پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ واقعی اب مسیح ہماری زندگی میں ہے اور مسیح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے، اور یہی مسیحی ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں اور صلح کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ہم اپنے سارے تعلقات کو چیک کریں، اپنی ساری ناراضگیوں کو، ان سب لوگوں کو یاد کریں جن سے تعلقات خراب ہو گئے اور بول چال بند ہو گئی، اور وجہ کو تلاش کریں، اور اگر کوئی وجہ نہیں ملتی تو مسیح کے خون کو پکاریں جو ہمیں محبت اور صلح کی قدرت بخش سکتا ہے، ہمیں میل ملاپ کی روح بخشتا ہے۔ مسیح نے اس لیے جان دی کہ یہ میل ملاپ ہو اور محبت قائم ہو اور صلح قائم ہو، اور آج اشد ضرورت ہے کہ مسیحی خاندانوں میں، خونی رشتوں میں، پڑوسیوں میں، کلیسیا میں محبت کی اور صلح کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم دعا کریں۔ اور اگر یہ گناہ ہماری زندگی میں موجود ہے، جدائی کا، نفرت کا اور غصے کا، تو ہم اقرار کریں اور یسوع کے نام میں نامعاف کرنے والی روح کو نکالیں۔ حکم دیں اس نامعاف کرنے والی بدروح کو۔ یہ ایک بدروح ہے جو معاف نہیں کرتی، یہ ابلیسی قوت ہے جو بھولتی نہیں ہے، بھولنے نہیں دیتی، کڑواہٹ اور غصے سے بھر جاتی ہے، اور جب ہم وہ شکلیں دیکھتے ہیں، وہ باتیں یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل نفرت اور غصے سے بھر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں بری روح کام کرتی ہے۔ آئیں ہم اس بات کو دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کریں اور اقرار کریں کہ ہماری زندگی میں ابھی تک ایسی بدروح کام کرتی ہے، اور اسے یسوع کے نام میں نکالیں، یسوع کے لہو سے نکالیں، تاکہ ہماری خاندان میں، ہماری برادری میں اور ہماری کلیسیا میں محبت اور صلح کی روح ہو۔ خدا ہم سب کو محبت کی برکت دے، خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ شکر گزار ہیں پاسٹر انیس کے لیے جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور انہوں نے خداوند کے کلام میں سے بڑی خوبصورت اور دلکش باتیں بتائی جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں آپس میں صلح سلامتی سے رہنا ہے، اور خاص طور سے بھائیوں کے درمیان اور جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان میں ہمیں کیسے میل جول کے ساتھ، مسیح محبت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور آج کا کلام جو ہے ہم سب کی زندگیوں میں بہت سا پھل لائے اور شریر اس کو چھیننے نہ پائے، اور خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو، پاسٹر انیس گل کو بڑی برکت دے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ وہ یوں ہی ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہیں اور خدا ان کا کلام سناتے رہیں، اور آپ خدا ان کے کلام سے مستفید ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔